نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو میں پچھلی کئی نشستوں سے تصوف کی حقیقت اور ماہیت کے موضوع پہ روشنی ڈال رہے ہیں، اور پچھلی نشست سے ہم نے تصوف کی حقیقت اور ماہیت کے بیان میں اکابر ائمہ تصوف کی بیان کردہ تعریفات پر گفتگو شروع کی ہے، یعنی تعریفات تصوف پر۔ مختلف ائمہ تصوف نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ جو تصوف کی تعریف کی ہیں، ہم ان تعریفات کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا مطالعہ کر رہے ہیں امام ابو القاسم القشیری کے الرسالہ القشیریہ سے۔ پچھلی نشست میں ہم نے آخری تعریف بیان کی اور جس پر گفتگو کی وہ حضرت شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف تھی۔ آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں حضرت حمدون القصار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلیل القدر اور اکابر ائمہ تصوف میں سے ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کن لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، آپ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صوفیاء کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں؟ اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ صوفیاء کون لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ صوفیاء کی صحبت اس لیے اختیار کرو فَإِنَّ لِلْقَبِيحِ عِنْدَهُمْ وُجُوهًا مِنَ الْمَعَاذِيرِ وَلَيْسَ لِلْحَسَنِ عِنْدَهُمْ كَبِيرُ مَوْقِعٍ يُعَظِّمُونَكَ بِهِ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر صوفیاء کی صحبت میں بیٹھو گے تو بیٹھنے والا برا آدمی ہے یا اچھا آدمی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اپنے لیے ان کی صحبت کو باعث ضرر یعنی نقصان دہ نہیں پائے گا۔ اچھے آدمی کو بھی نفع پہنچے گا صوفیاء کی صحبت سے، اور برے آدمی کو بھی نفع پہنچے گا۔ کیوں؟ اب وہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ صوفیاء وہ لوگ ہیں کہ ان کے ہاں اگر ایک شخص گناہ گار ہے اور اس سے کوئی گناہ کا، کسی غلطی کا، کسی خطا کا ارتکاب ہوا ہے، تو وہ اس کے گناہ کو دیکھ کر، اس کی غلطی اور خطا کو دیکھ کر نہ اسے رد کرتے ہیں نہ اس کی تقبیح کرتے ہیں، یعنی اس کی برائی بیان کرتے ہیں، نہ اس کو نیچا اور ذلیل دیکھتے ہیں، اور نہ اسے شرمندگی اور احساس دلاتے ہیں کہ تم نے تو یہ کام کیا ہے، نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی برا ان کی مجلس میں بیٹھا ہو، گناہ گار بیٹھا ہو، اور ان کو پتہ بھی ہو اس کے گناہ کا، اس کی خرابیوں کا، کمزوریوں کا، تب بھی وہ ان کی مجلس میں، صوفیاء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے لیے ایمبیرسمنٹ فیل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں کسی ایک شخص کی گناہ، خطا اور غلطی کے لیے بے شمار معذرتیں ان کے ہاں آلریڈی ہوتی ہیں جنہیں وہ قبول کر لیتے ہیں کہ یہ خطا اس نے کی ہے، بھئی اس کی وجہ یہ ہوگی، اس سے یہ گناہ ہوا ہے، اس کا سبب یہ بن گیا ہوگا، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کوتاہی کی وجہ اور سبب یہ ہوگا۔ گویا انسان اپنے دفاع کے لیے جو خود معذرت کرتا ہے اور اپنا دفاع دیتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، وہ پردہ بندے کو ڈالنے کی ضرورت گناہ گار کو نہیں رہتی، صوفیاء ہی ڈال دیتے ہیں وہ پردہ، اس کی معذرت قبول کرتے ہیں، اور کئی وجوہ قبول معذرت کے ان کے پاس پہلے ہوتے ہیں۔ پردہ پوشی کے ان کے پاس کا رجحان ہی ان کا پردہ پوشی کا ہوتا ہے، اور قبول معذرت کے کہ ان کے پاس کئی اسباب موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا گناہگار آدمی بیٹھے گا
تو وہ اپنے آپ کو نیچ نہیں دیکھے گا، امبیرسمنٹ فیل نہیں کرے گا. اور اگر نیک آدمی بیٹھا ہے تو اسے اپنی نیکی پر اترانے کا موقع نہیں ملے گا. اگر متقی ہے، نیک ہے، عالم ہے اور خیر کا ارتکاب کرنے والا ہے تو اسے اپنی خیر پر، اپنی نیکی پر، اپنے تقوی پر، اپنی بھلائی پر اسے اترانے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے کہ صوفیاء کی مجلس میں جب نیک لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اس کی نیکی کو اس طرح اچھال کے اتنا اوپر پیش نہیں کرتے کہ وہ اس کو کوئی بہت بڑا بنا دیں اور اس کے نفس میں اس کے ساتھ کوئی تکبر اور عجب پیدا ہو جائے کہ اچھا میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، میں تو اتنا بڑا نیک ہوں، میری اتنی تعریف کی جا رہی ہے، اتنی تعریف ہو رہی ہے. تو پھر اس سے اس کے نفس میں ایک کبر اور عجب آ جاتا ہے. اور نفس کے اندر اگر کبر اور عجب آ جائے اور نفس اپنی نیکی کو دیکھنے لگ جائے تو نیکی کو دیکھنے سے بندہ اتراتا ہے، ریاکاری آتی ہے، تکبر آتا ہے اور بندہ نیکی کی حلاوت اور برکات سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا نہ تو وہ نیکی کر کے آنے والے کو اپنے رویے سے نقصان پہنچاتے ہیں، یہ روحانی نقصان کہ اس کی نیکی کو اتنا بڑھا کے پیش کریں کہ اس کے نفس میں کبر اور عجب آ جائے، اور نہ گناہ کے مرتکب گناہگار شخص کو اتنا گھٹاتے ہیں کہ وہ شرمندگی محسوس کرے ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. فرمایا اس لیے تو نیک ہے تب بھی نفع ہے صوفیاء کی مجلس تیرے لیے، تو گناہگار و بد ہے تو تب بھی ان کی مجلس تیرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ان کا رویہ قبول معذرت کا فطری طور پہ تجھے توبہ کی طرف راغب کر دے گا. فرمایا جن کے ہاں ظرف اس طرح کا ہو اس صاحب ظرف کو صوفی کہتے ہیں اور ایسے رویے کو تصوف کہتے ہیں. پھر حضرت امام خراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا قول بیان کرتے ہیں امام ابو القاسم القشیری. ان سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ فرمایا کہ اہل تصوف. پوچھا گیا کون ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اہل التصوف اقوام اعطوا حتی بسطوا ومنعوا حتی فقدوا. فرماتے ہیں کہ اہل تصوف وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کی خاص نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ورود ہوتا ہے، ان پر اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، حتیٰ کہ ان کے اندر برکات پیدا ہوتی ہیں، ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ان سے خرق عادات کرامات کا صدور ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی بڑی نعمتوں کا ظہور اور صدور ہوتا ہے ان کے ہاتھوں سے، اتنی نعمتیں اترتی ہیں. لیکن اس سے انہیں اللہ رب العزت کی طرف سکون نصیب ہوتا ہے، کبر اور عجب پیدا نہیں ہوتا، ان کے نفس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، دلوں کو انشراح نصیب ہوتا ہے، اللہ کے اس انعام پر دل اور جھکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کی طرف انہیں اور سکون نصیب ہوتا ہے نعمتوں کے باعث. وَمُنِعُوا حَتَّى فَقَدُوا. اور اسی طرح پھر ان کو روک دیا جاتا ہے. بعض اوقات اگر ان سے روک دیا جائے نعمتیں، یعنی اگر ان پر نعمتیں اللہ تعالیٰ نچھاور کر دے، اتار دے، تو ان کا دل اللہ کی طرف سکون حاصل کرتا ہے، عجب نہیں آتا اور تکبر نہیں آتا. اگر وہ نعمتیں ان سے روک دی جائیں یا واپس چھین لی جائیں، یہ عرصے کے لیے انہیں نعمت سے محروم کر دیا جائے یا پس پردہ کر دی جائیں نعمتوں کی، تو اگر نعمتیں روک دی جائیں ان سے تو اس سے پھر وہ کسی غیر کی طرف جس کے پاس نعمتیں ادھر التفات نہیں کرتے اور تشویش انہیں لاحق نہیں ہوتی یا ناشکر نہیں ہوتے، تو گویا نعمتیں ملیں تو نفس کبر اور عجب میں حرکت پذیر نہیں ہوتا، اور نعمتیں روک لی جائیں تو ناشکری میں حرکت نہیں ہوتی، تب بھی نفس مطمئن رہتا ہے اور غیر کی طرف التفات نہیں کرتا، اللہ کی طرف اطمینان کے ساتھ ہی متوجہ رہتا ہے. نعمتیں مل جائیں تو اس کا اطمینان شکر کی شکل میں ہوتا ہے، نعمتیں روک دی جائیں تو اطمینان صبر کی صورت میں ہوتا ہے. تو فرمایا وہ لوگ جن کے نفس کبھی بھی اللہ رب العزت کی طرف التفات کرنے سے کسی حال میں نعمتیں ملیں یا نعمتیں نہ ملیں، دے دیا جائے کچھ انہیں یا ان سے چھین لیا جائے، دونوں صورتوں میں جن کا تعلق اللہ رب العزت کی طرف سکون اور اطمینان کے ساتھ قائم رہے، اس کو صوفی کہتے ہیں. اور اس دائمی اطمینان قلب اور رجوع الی اللہ کو تصوف کہتے ہیں. اس کے بعد امام القشیری نے حضرت امام احمد النوری ان کا قول رقم کیا ہے تصوف اور صوفی کی تعریف میں. فرماتے ہیں کہ صوفی کی تعریف یہ ہے، نعت صوفی السکون عند العدم والایثار عند الوجود.
حضرت شیخ احمد النوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ اگر عدم ہو، اس کو کچھ نہ ملے، یہ وہی بات ہے جس کا پچھلی نشست میں ہم ذکر کر چکے ہیں. میں نے حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ریفرنس دیا تھا. یہ اسی طرح کی بات کی گئی. فرماتے ہیں کہ صوفی یہ ہے کہ عدم کی حالت میں جب اسے کچھ نہ ملے یا کچھ روک لیا جائے یا چھین لیا جائے تو وہ ان کا قلب حالت سکون میں رہتا ہے. اور اگر وجود ان کے پاس کچھ موجود ہو تو اس وقت وہ صوفی ایثار کے حال میں ہوتا ہے. یعنی کچھ موجود نہ ہو تو صوفی سکون کی حالت میں ہوتا ہے. وہ مضطرب نہیں کرتا اس کو اس کا دل یا اس کا نفس یا اس کی طبیعت میں ایک ہیجان نہیں آتا کہ دیکھیے یہ وقت تھا، میری ضرورت تھی، میرے پاس کچھ نہیں، کاش کچھ ہوتا تو میں کسی اور کی مدد کر دیتا، یا یہ میرے پاس ہوتا تو میں اپنی یہ ضرورت پوری کر لیتا، یا مجھے یہ پریشانی تو لائق نہ ہوتی اگر مجھے ہوتا. تو ایسے خیالات اس کی طبیعت میں نہیں آتے. اس کا اطمینان قائم رہتا ہے، سکون قائم رہتا ہے جب نہ ہو. اور اگر ہو تو ہونے کا فائدہ صوفی کو یہ ہے کہ ایثار کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو حاجت مند ہے ان کے لیے بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اوروں کو نفع پہنچاتا ہے. یہ کیفیت ہے. یہاں ایک واقعہ میں کوٹ کروں اسی تعریف کی، تصوف کی تعریف کی مزید تشریح میں. اکابر اولیاء اللہ اور صوفیاء میں سے ایک بزرگ تھے. ان کا جہاز، بحری جہاز، اموال تجارت لے کر دوسرے ملک میں گیا. تاجر تھے اور ان کو خبر آئی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا اور سارا سامان، جہاز غرق ہو گیا، سارا سامان بھی ڈوب گیا اور کچھ نہیں بچا سامان تجارت میں سے. بڑا نقصان ہو گیا. آپ نے یہ بات سن کر اپنی آنکھیں بند کی حالت مراقبہ میں، تو مسکرا کر بڑے اطمینان قلب سے کہا الحمدللہ. ان کے مریدین اور طالبین اور شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے سن لیا. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ خبر آئی کہ حضرت وہ پہلی اطلاع غلط تھی، وہ جہاز آپ کا سلامتی سے کنارے لگا اور سارا مال تجارت بک گیا ہے اور بہت نفع آیا ہے، بہت نفع آیا ہے، اور نفع لے کے لوگ واپس اب لوٹ رہے ہیں آپ کے پاس. آپ نے پھر آنکھ بند کی حالت مراقبہ میں اور مسکرا کے کہا الحمدللہ. آپ کے وہ مریدین اور آپ کے تلامذہ پھر بیٹھے تھے. انہوں نے دونوں مواقع پر آپ کو مسکرا کر الحمدللہ کہتے ہوئے سنا. نقصان کی خبر، ڈوبنے کی خبر سنی تب بھی، اور نفع کی خبر سنی تو تب بھی. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تو تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، جب اس خبر کی نفی ہوئی، رد ہوا اور اس کے نفع آوری کی خبر آئی تو تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے الحمدللہ کہنے کا نہ پہلے جہاز کے ڈوبنے سے اور نقصان سے تعلق تھا، اور دوبارہ الحمدللہ جو کہا تو نہ اس کا کوئی تعلق نفع آوری کے ساتھ اور مال کے بکنے کے ساتھ تھا. میں نے تو دونوں مرتبہ الحمدللہ اس وجہ سے کہا کہ جب جہاز کے ڈوب جانے اور بہت بڑے مالی نقصان پہنچنے کی خبر پہنچی تو فوری میں نے اپنے دل کی طرف دھیان کیا کہ یہ خبر سن کر دل کا حال کیا ہے. تو میں نے مراقبہ کیا تو میں نے دل کو اتنے بڑے نقصان کی خبر سن کر بھی مطمئن پایا، حالت سکون میں پایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شاکر اور راغب اور راجع پایا، اور اس سے اس دل کے حال میں اضطراب پیدا نہیں ہوا. تو میں نے تو دل کی حالت سکون پر الحمدللہ کہا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ یہ دنیاوی بہت بڑے نقصان کی خبر اس میرے دل کے حال کو مضطرب نہیں کر سکی، اس کو متحرک نہیں کیا، پریشانی کا سبب نہیں بنا. اور جب نفع کی خبر پہنچی پھر میں نے دل کی طرف مراقبہ کر کے دھیان سے دیکھا کہ کیا نفع کی خبر سن کے دل خوشی سے اچھل کود تو نہیں کر رہا، دل خوش تو نہیں ہوا. تو میں نے دل کو پھر بے رغبت پایا نفع سے، اور اللہ کی طرف راجع پایا اور اللہ کی طرف حالت سکون و اطمینان میں پایا. تو میں نے دل کی حالت سکون پر اطمینان کرتے ہوئے الحمدللہ کہا. تو گویا صوفی وہ ہے کہ نہ نقصان اس کو پریشان کرتا ہے اس کے دل کو، نہ نفع اس کے دل کو ایک خوشی اور ہیجان میں لاتا ہے.
تو دونوں صورتوں میں عدم ہو یا وجود، صوفی کا دل سکون میں رہتا ہے، اور اللہ یہ کہ جب اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے تقسیم اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پر خیرات اور ایثار کا موقع اپناتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر امام ابو القاسم القشیری نے امام احمد بن محمد روزباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا قول نقل کیا ہے تصوف کی تعریف میں، اور فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاناخہ علی باب الحبیب، کہ خواب کہ تصوف یہ ہے کہ اپنے محبوب یعنی محبوب حقیقی کے دروازے پر جم کے کھڑا رہنا ہر حال میں، خواہ وہ اسے ٹھکرا دے، خواہ اسے رد کر دے، خواہ اس سے راضی ہو، خواہ اس سے ناراض ہو، مگر وہ ہر حال میں اللہ کے دروازے پر جم کے استقامت کے ساتھ، اناخہ استقامت ہے، اقامت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے دروازے پر کھڑا رہنا ہے استقامت کے ساتھ، اپنے محبوب کے دروازے پر، وہ ٹھکرائے تب بھی اس کا دل ٹوٹے نہیں، اور اگر اپنے قرب میں اللہ رکھے، قرب میں بلا لے، تو تب وہ دل اس کا یعنی اپنی حد سے خوشی میں آگے نہ بڑھے، اور اگر اللہ اس کو دور کر دے ایک لمحے کے لیے، قرب سے محروم کر دے، تو اس سے اللہ کی بارگاہ کی نسبت اس کے دل میں کدورت پیدا نہ ہو کہ دیکھو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، مجھے محروم کر دیا گیا۔ نہ محرومی پر اللہ کے گھر سے دور ہو، نہ قرب عطا ہونے پر حد کو کراس کرے، ایک حالت ادب میں اللہ کا سائل بن کر اس کے دروازے پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ تصوف ہے۔ اب ایک اور قول امام ابو القاسم القشیری نے بیان کیا، تصوف کف فارغ وقلب طیب، فرماتے ہیں کہ تصوف ہاتھ کے خالی ہونے کا اور دل کے پاک ہونے کا نام ہے، اور ہاتھ کے خالی ہونے کا مطلب ہے کہ ہاتھ طالب دنیا نہ ہو۔ خالی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ساری ترک کر دے اور ضروریات زندگی بھی پوری نہ کرے اور حق معاش کا بھی تارک ہو جائے معاذ اللہ، اور فرائض بھی ادا نہ کرے، نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دو بار عرض کیا وضاحت سے کہ جب تصوف کی زبان میں کف فارغ کا لفظ آتا ہے، تصوف کی کسی کتاب میں اور صوفی کی زبان میں اور ان کے کلمات میں ترک دنیا کا ذکر آتا ہے تو اس کے مراد ترک حب دنیا ہے، ترک حص دنیا ہے۔ کف فارغ کا ذکر آتا ہے تو مطلب ہے طلب دنیا سے اس کے ہاتھ پاک رہیں، ہاتھ کوشش کریں، سٹرگل کریں، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ الرجال، رجال کی تعریف کے مرد کون لوگ ہیں؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ لوگ ہیں، مردان حق، کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، کاروبار دنیا بھی کرتے ہیں، مگر یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، یہ کاروبار دنیا ان کے دل کو دنیا کے ساتھ شاغل نہیں کرتا، وہ ان کے باوجود دنیا میں ان کا دل مشغول نہیں ہوتا، دل ان کا اللہ کا ذاکر رہتا ہے۔ جسم دنیا کے کاروبار کے فرائض ادا کرنے میں مشغول رہتا ہے، مگر قلب اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ تو وہ شخص صوفی ہے کہ جو دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہ رہے، وہ صوفی ہے جو شغل دنیا اپنا کر بھی شغل دنیا کی حب اور حرص سے پاک رہے، وہ شخص جو شغل دنیا اپنا کر بھی اس کے نفع نقصان کے اثرات سے اپنے دل کو محفوظ رکھے، وہ صوفی وہ فرما رہے ہیں کہ جو طالب دنیا نہ ہو اور نفع اور نقصان کی جو کدورتیں اثرات کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں اس کو کدورت فرما رہے ہیں، تو دل ہر قسم کی دنیا کی کدورت سے پاک رہے، یعنی اس دنیا کے اثرات سے پاک رہے، دل اور جسم میں حرص اور طلب کا لالچ نہ ہو، اور دل کے اندر اس دنیا کے نفع نقصان کے اثرات بشکل کدورت نہ ہوں۔ تو گویا جس انسان کا ظاہر و باطن اثرات حب دنیا، اثرات حرص دنیا سے محفوظ و مامون رہے، اس کو صوفی کہتے ہیں، اور قلب و باطن کی یہ حالت حاصل کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اس کے بعد جلیل القدر امام ولایت اور امام تصوف حضرت شیخ ابو بکر الشبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول نقل کرتے ہیں حضرت امام ابو القاسم القشیری، حضرت امام دلف الشبلی، ابو بکر دلف الشبلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں پوچھا گیا تصوف کیا ہے؟ فرماتے ہیں تصوف الجلوس مع اللہ تعالی بلا ہم، تصوف
ہر وقت اللہ کی حاضری میں رہنا ہے، بغیر کسی خوف و خطر کے، اور بغیر کسی حرص و لالچ کے، اور بغیر کسی فکر اور غم کے، بغیر فکر و غم کے، بغیر اغراض دنیا کے دھیان اور خیال کے، ہمہ وقت اپنے باطن کو اللہ کی مجلس میں رکھنا، اللہ کی حضوری میں رکھنا، الجلوس و مع اللہ، اللہ کی معیت میں، قلب و باطن کا ہر وقت اللہ کی معیت میں رہنا، یہ جو کیفیت ہے اس کا نام تصوف ہے۔ پھر اسی کو حضرت امام ابو بکر الشبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید وضاحت کرتے ہیں صوفی کی تعریف کرتے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الصوفی منقطع عن الخلق متصل بالحق، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صوفی وہ ہے جس کا دل مخلوق سے منقطع ہوتا ہے اور اپنے خالق سے متصل ہوتا ہے۔ یہ وہی بات آ گئی پھر کہ صوفی اور اہل تصوف اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل مخلوق سے منقطع ہو جائے اور ہر حال میں جس مخلوق میں بھی رہے مگر اس کا دل اللہ سے متصل رہے، جس کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام جپا کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنی رب کی یاد کو اس طرح اپنا لو کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ پھر ہر شے سے کٹ کر اللہ رب العزت کے ہو رہو۔ یہ جو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا بیان ہے، اللہ کی یاد میں ایسا ہو جانا کہ ہر شے سے کٹ کر اللہ کا ہو رہنا۔ اب یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اب قرآن تو کبھی نہیں کہتا کہ ہر شے سے مراد دنیا کی ساری ذمہ داریوں سے کٹ جانا، نہ، قرآن کا تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ سو یہی تعلیم جو قرآن کی ہے وہ تصوف کی ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، حالت تبتل اور حالت تبتیل یہ تصوف کا کمال ہے، یعنی دل کا ہر ما سوی اللہ سے، ہر غیر اللہ سے دل کا کٹ جانا اور ہر حال میں اللہ کے ساتھ متصل رہنا، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قول تعالی وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، امام حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41 میں کہ میں نے آپ کو، اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کا چنیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، دل اللہ سے بعید نہیں ہوتا۔ یعنی وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي کا معنی بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو القاسم القشیری، اے قَطَعَهُ عَنْ كُلِّ غَيْرٍ، یعنی ہر اللہ کا جو غیر ہے، اور غیر اللہ کی تعریف تصوف میں یہ ہے ہر وہ شے اللہ کی غیر ہے جو اللہ سے دور لے جانے والی ہے، اور شریعت محمدی میں بھی غیر اللہ کی تعریف یہ ہے۔ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں، سنت میں غیر اللہ سے مراد یہی ہے ہر وہ شے جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ شے جو بندے کو قرب الہی سے محروم کر دے، ہر وہ شے جو بندے کو اطاعت الہی سے دور کر دے، ہر وہ شے جو بندے کو اللہ کی بندگی سے محروم کر دے، دور کر دے، اللہ سے دور لے جائے، وہ غیر ہے، اور جو اللہ کے قریب لے جائے وہ غیر نہیں ہے، وہ اہل اللہ میں آتا ہے، وہ اہل اللہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کا ہر غیر، یعنی جو اللہ سے دور کرنے والا، اللہ کی بندگی اور طاعت سے دور کرنے والا کوئی شخص یا کوئی شے دنیا کی ہے، اس سے دل کا کٹ جانا۔ اسی طرح امام ابو القاسم القشیری نے حضرت امام احمد الجریری سے ایک اور تعریف تصوف کی روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تصوف مراقبۃ الاحوال ولزوم الادب، فرماتے ہیں تصوف تمام احوال ان کی ہر وقت نگرانی کرتے رہنا ادب کے ساتھ، اس کا نام تصوف ہے۔ اب احوال کثیر ہیں، یعنی انسان کا نفس بھی ہے تو نفس کے بھی احوال ہیں، حالات ہیں، الگ الگ حال ہے۔ نفس مطمئنہ ہے، اس کا حال الگ ہے، اس سے نیچے اگر لفظ ملہمہ تھا تو حال الگ ہے، اگر نفس لوامہ تھا اس سے نیچے تو حال الگ ہے، اور سب سے نیچے نفس امارہ تھا تو حال الگ ہے۔ تو نفس امارہ کے جو احوال ہیں پھر ان کی بھی مراقبہ کرنا، نگرانی کرنا کہ کیا کیا خرابیاں ہیں نفس کی اماریت میں، کس کس قسم کی خرابیاں ہیں، تو ان کی نگرانی کرنا اور ان کے علاج کے لیے فکر مند رہنا اور معالجہ کرتے رہنا، یہ مراقبہ اور محاسبہ کا مضمون ہے۔ اگر ترقی کر کے نفس
امارہ کی حالت سے ترقی پا کے خروج ہو گیا، نکل گیا اور نفس لوامہ ہو گیا. لا اقسم بالنفس اللوامہ، جو ہر برائی کے ارتکاب پہ ملامت کرتا ہے. تو اس میں اچھائی آ گئی، اب شرمندگی آ گئی برائی کے ارتکاب پر. امارہ تھا تو شرمسار بھی نہیں ہوتا تھا، ملامت بھی نہیں ہوتی تھی، برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا تھا. اس طرح فنا تھا برائی کی رغبت اور شہوت میں. جب اماریت سے نکل گیا، لوامہ ہو گیا، تو حال بدل گیا. اب برائی تو ارتکاب کر بیٹھتا ہے کبھی، مگر جو ہی برائی کرتا ہے اس میں ندامت آتی ہے، ملامت ہوتی ہے. یہی ندامت کا پیدا ہو جانا اور ملامت کرنا نفس کا برائی پر، یہ خیر کی علامت ہے کہ اس کو نیکی کی طرف لے جائے گا. تو اب اس کا حال بدل گیا. سو اس کی نگرانی کرنا مراقبۃ الاحوال ہو گیا. اگر اس سے نکل گیا اور نفس سے ملہمہ ہو گیا، جہاں اللہ رب العزت کی طرف خیر کا اعلام ہوتا ہے، شر کا اعلام ہوتا ہے، نفس خود تمیز کرنے لگتا ہے، تفریق کرنے لگتا ہے، نیکی اور بدی میں، اچھائی میں اور برائی میں، حق میں اور باطل میں، بر میں اور تقوی، بر و تقوی اور گناہ اور معصیت میں نفس خود امتیاز کرتا ہے اور اس سے بچنے لگتا ہے. تو ملہمہ ہو گیا. پھر اس کے اس حال کی نگرانی کرنا اور مراقبے کے ساتھ پھر اس کا محاسبہ کرنا اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس پر مجاہدہ کرنا، یہ مراقبۃ الاحوال ہے. پھر نفس اور ترقی کر کے مطمئنہ ہو گیا. اب وہ اللہ کے ہر امر پر مطمئن ہے، اس کو قرار حاصل ہو گیا ہے اللہ رب العزت کی رضا پر، اس کی طاعت پر، اس کی بندگی پر، اس پہ امر پر، اس کی نہی پر. اور نہ کوئی نفع اس کو متحرک کرتا اور مضطرب کرتا ہے، نہ کوئی نقصان متحرک اور اس کو مضطرب کرتا ہے، پریشان کرتا ہے. تو جب اس کو دائمی قرار مل گیا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں اور اس کی رضا میں، تو اس کے اس حال کی نگرانی کرنا، اور نہ صرف نگرانی کرنا بلکہ حفاظت کرنا، اور نہ صرف حفاظت کرنا بلکہ حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ریاضت کرنا اور مجاہدہ کرنا، یہ ایک تسلسل ہے. تو مطمئنہ ہے تو پھر اس سے اور اوپر نکل گیا تو اللہ پر راضی رہنے لگ گیا. پہلے مطمئن تھا، اب حالت اطمینان میں بھی ترقی ہو گئی. خالی اطمینان اور سکون نہ رہا بلکہ رضا کی حالت آ گئی. وہ اللہ کے ہر امر پہ راضی بھی ہے. قضا کی چھری اگر کاٹ بھی دے تو راضی ہے. تکلیف آ گئی راضی ہے، بیماری آ گئی علاج کر رہا ہے. اس لیے نہیں کہ بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، ناپسند کر رہا ہے کہ اللہ نے بیمار کیوں کیا. نہیں، اس لیے کہ بیماری ہے تو علاج کرنا حکم ہے اللہ کا، حضور کی سنت ہے. تو علاج بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کرے، دین کا، شریعت کا امر سمجھ کے کرے، یہ بھی اطاعت ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے. تو بیمار جب ڈاکٹر کے پاس اپنے علاج کے لیے جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ شریعت اور دین میں حکم ہے کہ علاج کرو، تو گویا اس نیت کے ساتھ علاج کروانے جانا یہ بھی عبادت بن گئی. تو گویا جو عمل کر رہا ہے اب زندگی کے ہر عمل میں وہ اللہ کے عطا کردہ ہر حال پہ راضی ہے. پھر جب راضی ہے تو پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو نفس راضیہ تھا، اب نفس اور ترقی کر گیا. جب اللہ اس سے راضی رہنے لگ گیا تو وہ نفس مرضیہ ہو گیا، جس کو قرآن مجید نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اللہ رب العزت کے ساتھ ہر وقت اطمینان میں رہنے والے نفس، اپنے رب کی طرف لوٹا، یعنی پلٹ کر ترقی کی منزلوں کی طرف اور اپنا سفر جاری رکھ. اس طرح راضیتاً کہ تو ہر حال میں اللہ سے، صرف اللہ کے ساتھ تیرا تعلق اطمینان کا ہی نہ ہو بلکہ اللہ کے ہر امر پر رضا کا تعلق ہو، تو اس پہ راضی ہو. جب تو اس پہ ہر حال میں راضی رہنے والا بن جائے گا تو راضیتاً مرضیہ، پھر اللہ بھی ہر حال میں تجھ پہ راضی رہے گا. تو اب تو صرف طالب تھا، اب وہ مطلوب بھی ہو جائے گا. تو محب تھا، اب محبوب بھی ہو جائے گا. تو مرید تھا، اب تو مراد بھی ہو جائے گا. یعنی اللہ رب العزت کی رضا تیری خوشی کو چاہے گی تو اللہ کا محبوب بنے گا. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب یہ کامل بندوں میں آ جا، داخل ہو جا. تو نفس راضیہ مرضیہ کے بعد پھر نفس کاملہ ہوا. تو 7 مدارج ہیں نفس کے. ہر درجے پہ نفس کے احوال کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، اس کی جان پھٹک کرنا، اس سے متوجہ رہنا، اس کی طرف اس کو دھیان میں رکھنا، پھر اس کی حفاظت کرتے رہنا کہ نیچے نہ گرے. اگر نفس اس کا راضیۃ مرضیہ ہے تو گر کے مطمئنہ پہ نہ آ جائے. نفس مطمئنہ ہے تو نیچے ڈھلک کر گر کر نفس ملہمہ پہ نہ آ جائے. ملہمہ ہے تو گر کے نفس لوامہ پہ نہ آ جائے. اگر لوامہ عطا کیا ہے اللہ نے تو گر کے کہیں امارہ پہ نہ آ جائے. حفاظت کرنا، چوک و چوبند رہنا، نگرانی کرنا، یہ تصوف ہے. فرمایا ہر حال میں اپنے قلب و باطن اور نفس کے احوال کی نگرانی کرتے رہنا،
لزوم الادب کے ساتھ کہ ہر حال کا ایک ادب ہوتا ہے کہ اگر اس حال میں ہے تو اس کا ادب کیا ہے، اگر امارہ میں ہے تو اس کا ادب ترک گناہ ہے، ترک معصیت ہے، ترک تکبر ہے، ترک حسد ہے، ترک کبر ہے، ترک عناد ہے، ترک بغض ہے، ترک عداوت ہے، ترک غیبت ہے، ترک کذب ہے، جھوٹ کو چھوڑنا، حسد کو چھوڑنا، حرص کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، یہ سب آداب ہیں، یہ آداب نواحی شریعت ہے، اور نیکیوں کا ارتکاب کرنا، بجا لانا، یہ آداب ہیں، یہ اوامر شریعت ہیں۔ ہر مقام کا ایک ادب ہے، تو یہ ادب کبھی ظاہر میں ہوتے ہیں اور کبھی باطن کے ہوتے ہیں، لہذا جس مقام پر بھی نفس ہے اس کا ایک الگ ادب ہے، پھر اس ادب کے ساتھ ادب کو برقرار رکھ کر اس نفس کے حال کی حفاظت کرنا اور اس کی ترقی کی کوشش کرنا، یہ جو کیفیت ہے پوری، فرماتے ہیں اس کا نام تصوف ہے۔ اس کے بعد حضرت عسکر النخشبی جلیل القدر ائمہ تصوف کے قرون اولیٰ میں ائمہ میں سے ہیں۔ اب ان سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے اور صوفی کس کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے اس کے دل کی حالت کو مقدر نہ کرے، یعنی وہ جہاں بھی بیٹھا ہو، جس مجلس میں بیٹھا ہو، جس کی بھی صحبت ہو، تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، دفتر میں ہے، مسجد سے باہر ہے، جس ماحول میں ہے، ہجوم خلق میں ہے، تنہائی ہے، مع الخالق ہے، خلوت خالق میں ہے، جس حال میں بھی ہے، تو کوئی حال، کوئی مجلس، کوئی صحبت اس کے قلب کی حالت کو مقدر نہ کرے۔ کاروبار کر رہا ہے، دنیا کے فرائض ادا کر رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، حقوق زوجیت ادا کر رہا ہے، بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، ان کی پڑھائی کا فکر کر رہا ہے، ان کی صحت علاج معالجے کے لیے کہیں جا رہا ہے، دوست احباب کے ہاں جا رہا ہے، اعزاء اقارب کے ہاں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، فرائض عائلی زندگی کے اور فرائض معاشرتی زندگی کے نبھا رہا ہے، سیاسی اپنے فرائض نبھا رہا ہے، اقتصادی فرائض نبھا رہا ہے، دینی فرائض نبھا رہا ہے، جس ماحول میں، جس قسم کی سوسائٹی میں بیٹھا ہے، اس کا دل اس سے یوں کٹا رہے کہ کسی ماحول کا اثر اس کے دل کو مقدر نہ کرے، اس کے دل میں کدورت نہ آئے، اس کا دل غیر از خدا کسی کی طرف راغب نہ ہو۔ اگر یہ تو اس کی کدورت سے اس کا دل کا بچنا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی کدورت والا اس کی مجلس میں آئے تو اس کا جتنا نصیب ہے اس کو اس سے صفائے قلب ملے، یعنی دنیا کی کدورتوں میں بیٹھا ہے تو اس کا دل کدورت سے پاک رہے، اور اگر کدورت والے، دل کے میل کچیل والے اس کی مجلس میں آ جائیں تو مقدور پر ان کو صفائے قلب ملے۔ تو گویا وہ شخص برا اثر نہیں لیتا اور آنے والے برے کو اچھا اثر دے کے بھیجتا ہے، ایسا شخص صوفی کہلاتا ہے کہ بروں کے پاس بیٹھے تو برا نہیں بنتا، بروں کے پاس بیٹھے تو برے اس کو برا نہیں بنا سکتے، اس کا دل کدورت سے پاک رہتا ہے، اور برے اس کی مجلس میں آئیں تو یہ انہیں حتی الوسع اچھا بنا کے بھیجتا ہے، جتنی اچھائی بھی انہیں منتقل کر سکے، کتنی دیر رہتی ہے، وہ کتنا قبول کرتے ہیں کہ نہیں، مگر یہ اچھائی کی خیرات بانٹتا ہے اور برائی کا اثر نہیں لیتا۔ فرمایا جو شخص اتنا صاحب استقامت اور اتنا صاحب خیرات ہو اس کو صوفی کہتے ہیں، اور یہ طرز عمل تصوف کہلاتا ہے۔ پھر اسی بات کو حضرت امام جلیل القدر اولیاء اللہ اور اکابر صوفیاء میں سے امام ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہوتے ہیں اور اہل تصوف اور صوفیاء کون ہوتے ہیں، تو حضرت شیخ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال هم قوم آثر اللہ عز وجل علی کل شیء فآثرهم اللہ عز وجل علی کل شیء، کہ صوفیاء ہم قوم ایک طبقہ ہے، آثر اللہ عز وجل علی کل شیء، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو دنیا کی ہر شے پہ ترجیح دی، دنیا اور آخرت کی کہہ لیجئے، ہر شے پر انہوں نے اللہ عز وجل کو ترجیح دی، اللہ کے امر کو ہر امر سے بلند جانا، اللہ کی رضا کو ہر رضا سے بلند جانا، اللہ کے حکم کو ہر خواہش سے اونچا جانا، اللہ کے قرب کو ہر قرب سے اچھا جانا، اللہ کی محبت کو ہر رغبت سے اچھا جانا، گویا انہوں نے کلیتاً ہر شے، کائنات کی ہر شے سے اللہ کو ہر حال میں ترجیح دی، اور پھر نتیجتاً
فآثرہم اللہ عز وجل علی کل شیء، تو اس طرح پھر اللہ نے صلے کے طور پر انہیں ہر شے سے بلند اور مقدم جانا، جس طرح انہوں نے کائنات میں جہاں وہ رہ رہے ہیں ہر شے سے اللہ کو بڑھ کر مقدم جانا اور اسی کی بندگی کو فوقیت پہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں ان کو ہر ایک پر مقدم اور فوقیت عطا کرتا ہے، ان کی بات کو اللہ ہر ایک سے مقدم مانتا ہے، ان کی آرزو کو اللہ پاک ہر ایک سے مقدم قبول فرماتا ہے، ان کی التجا کو ہر بات سے ہر ایک کی التجا سے پہلے قبول کرتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں جو شان ولایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نفلی عبادات اور طاعت میں میری رضا کی خاطر محنتیں ریاضتیں کرتا بڑھتا اتنا بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ صرف فرائض میرے ادا کر کے ہی اکتفا نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی کے بعد مزید میرے قرب و رضا کے لیے اور نفلی محنتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، تو پھر میں جب اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں خود جس سے وہ سنتا ہے، یعنی وہ میری پھر خاص توفیق سماعت کے ساتھ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، گویا اس کی آنکھوں پر میری قدرت کا اور میری حفاظت کا پہرا ہو جاتا ہے، اس کے کان پر میری حفاظت کا پہرا ہوتا ہے، اس کے دست و پا پر ہاتھ اور پاؤں پر اس کی حرکات و سکنات پر میری حفاظت کا پہرا ہو جاتا ہے، گویا وہ مجھ میں سراپا فنا ہو جاتا ہے، اس کی سمع میرے ارادے میں فنا ہو جاتی ہے، اس کی بصر میرے ارادے میں فنا ہو جاتی ہے، اس کی گرفت اور اس کا چلنا پھرنا زندگی کے ساری حرکات و سکنات میرے ارادے حکم میں فنا ہو جاتے ہیں اور میری حفاظت کا پہرا ان کے اوپر ظاہراً و باطناً قائم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وہ آگے جو فرمایا ترجیح دیتا ہوں، فرمایا کہ پھر وہ اگر مجھ سے کسی کے لیے دعا مانگے تو میں ہر صورت اس کی دعا التجا کو پورا کر کے رہتا ہوں، اگر کسی کے لیے پناہ مانگے تو ہر صورت اس کی پناہ کو قبول کرتا ہوں۔ لئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو اس کو ہر صورت پناہ دے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے ہر صورت عطا کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فآثرہم اللہ عز وجل علی کل شیء، کہ جب ایک بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جائے اور مقام فنا میں ہو جائے اور اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لے، تو پھر اللہ پاک اس بندے کی طرح جس نے اسے اپنے رب کو ہر شے پہ ترجیح دی تھی، اس طرح اللہ بھی اسے کائنات کی ہر شے پہ ترجیح دیتا ہے اور ہر ایک سے مقدم جانتا ہے۔ یہ امتیاز ہو جاتا ہے عامت الناس اور صوفیاء اور اولیاء میں۔ یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی بیان کیا تصوف اور صوفیاء کا۔ اسی طرح حضرت امام ابو نصر سراج الطوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب اللمع کے جو مصنف ہیں، حضرت ابو نصر سراج الطوسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں صوفی کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ الصوفی من اذا استقبلہ حالان او خلقان کلاہما حسن کان مع الاحسن۔ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جسے اگر دو حال درپیش ہوں، یعنی دو حالتیں اگر اس کے سامنے ہوں یا دو قسموں کے اخلاق اس کے سامنے ہوں، کلاہما حسن، اور دونوں اچھے ہوں، یعنی اس کا معاملہ ہوا ایسی دو حالتوں کے ساتھ کہ دونوں حالتیں ان میں سے کوئی ایک آپٹ کر سکتا ہے، کسی ایک کو اپنا سکتا ہے، صاف ظاہر دو کو نہیں، ایک کو چھوڑے گا ایک کو اپنائے گا، ہیں دونوں اچھی۔ یہ دو آپشنز ہیں، دو اخلاق کی، دو مورل ویلیوز ہیں اس کے سامنے، دو ایٹیچیوڈز ہیں، یہ دو آپشنز ہیں، یہ دو پاسبلٹیز ہیں اس کے سامنے، مورل اور ایتھیکل پاسبلٹیز ہیں، دونوں اچھی ہیں، دونوں حسن ہیں، نیکی کی ہیں۔ تو صوفی وہ ہے کان مال آسن، کہ دونوں میں وزن کرے گا کہ اس کے لیے آپشن برائی کی تو رہتی ہی نہیں، گویا دونوں کلاہما حسن۔ ان کا معنی یہ ہے کہ صوفی اپنی زندگی سے برائی اور بدی والی آپشن تو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے،
بدی کی آپشن تو اس کی زندگی میں رہتی ہی نہیں. اب جو آپشنز بچ جاتی ہیں وہ آپشن ساری حسن یعنی اچھی ہوتی ہیں. مگر فرماتے ہیں اس میں صوفی وہ ہے کہ کان مع الاحسن، دو اچھی آپشنز میں سے جو زیادہ بہتر ہے احسن، جو اللہ کے قریب تر ہے اور جس میں اللہ زیادہ خوش ہے اور اللہ کے رسول کی سنت کے قریب تر ہے، اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. حسن میں احسن کو اڈاپٹ کرے وہ صوفی ہے. یعنی اس کا کردار کسی لحاظ سے بھی شریعت کے اوامر اور نواہی اور احکام کو بجا لانے میں ادنا کی طرف نہیں جاتا، اس کا کردار ہمیشہ اعلیٰ کی طرف جاتا ہے. اب اسی طرح حضرت امام ابو سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قول روایت کرتے ہیں امام ابو القاسم القشیری، فرماتے ہیں التصوف الاعراض عن الاعتراض، کہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا الاعراض عن الاعتراض، اللہ کے ہر امر اور اللہ کے رسول کے ہر امر، اللہ اور اس کے رسول کے ہر امر پر طبیعت اور نفس کے اندر اعتراض واقع ہونے سے اعراض کرنا، یعنی امکان اعتراض سے بھی ہر وقت بچے رہنا اور خود کو بچانا، قلب و باطن کو، اس کا نام تصوف ہے. یعنی قلب کو، باطن کو، نفس کو، طبیعت کو اللہ کے اوامر و نواہی کے سامنے اتنا تابع اور فنا کر دینا کہ کسی وقت نفس میں بھی حالت اعتراض نہ آئے، طبیعت میں بھی اللہ کے امر کے سامنے حالت اعتراض نہ آئے، اس کے قلب اور باطن میں، اس کے رجحان میں، میلان میں اور خواہش کے کسی مقام پر بھی اللہ کے رسول کے امر کے مقابلے میں اعتراض اور تنگی کی حالت نہ آئے. جو ہر وقت اپنے قلب و باطن کو اعتراض اور تنگی اور تعرض سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے، اس حالت کا نام تصوف اور اس صاحب حالت کا نام صوفی ہے. اسی طرح امام ابو القاسم القشیری نے اس باب کے آخر میں، یہ پورا باب تصوف کا تھا، الرسالہ القشیریہ، اس کی فصل نمبر 39 ہے، 39، عنوان اس کا تصوف ہے، عنوان ہی تصوف ہے، اور بیان کیا ہے اتھارٹی کے ساتھ کہ تصوف کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے خلاصہ دے دیا ان تمام اکابر صوفیاء کا. یہ مضمون انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ہمارا جاری رہے گا، اور اگلی نشست میں ہم مضمون شروع کر رہے ہیں پھر حضرت امام شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف سے، اور اس کے بعد ہم پھر لیں گے امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات و صوفیاء کو، اسی تصوف کی حقیقت و ماہیت کے بیان میں. مگر الرسالہ القشیریہ کا مضمون آج ختم ہوا. التصوف کے باب میں انہوں نے جتنے اکابر ائمہ تصوف کے اقوال درج کیے کہ تصوف کی تعریف کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف کی ماہیت کیا ہے، وہ خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ تصوف کل اس حال کا نام ہے جو ائمہ تصوف نے بیان فرمایا، اس کے سوا تصوف کسی اور شے کا نام نہیں. اور امام ابو القاسم القشیری آخری قول یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں الصوفی لا یتغیر فإن تغیر لا یتقدر. فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کی حالت اللہ کے امر میں اطاعت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کے تعلق میں سکون اور اطمینان کے ساتھ یوں قائم ہے کہ کسی حالت میں بھی اس میں تغیر واقع نہیں ہوتا. وہ صوفی وہ ہے جس کے باطن کو تعلق مع اللہ میں استقامت نصیب ہو جائے، جس کے قلب و باطن کو اتصال باللہ میں استقامت اور عدم تغیر، پختگی، استقلال نصیب ہو جائے، وہ صوفی ہے. اور فرمایا کہ اگر بتقاضائے بشریت کبھی تغیر واقع ہو، چکے صوفی بھی بشر ہیں، انسان ہوتے ہیں، تو اگر تغیر واقع ہو تو لا یتقدر، وہ تغیر اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس سے قلب اور باطن میں اور نفس میں کدورت پیدا ہو یا صفائے قلب متاثر ہو جائے، اتنا شدید تغیر نہیں ہوتا. بتقاضا بشری اگر معمولی حالت متغیر ہو تو اس کے بعد پھر وہ سنبھل جاتا ہے. اور یہاں بھی عرض کر دوں، وہ صوفیاء جن کے حال میں تغیر آئے وہ صاحبان حال کہلاتے ہیں، اور وہ صوفیاء جو تغیر سے محفوظ ہو جائیں وہ صاحبان مقام کہلاتے ہیں. یہاں اس تعریف میں دونوں باتوں کا ذکر ہے. الصوفی لا یتغیر، یہ وہ صوفیاء ہیں جو صاحب مقام ہوتے ہیں، جن میں تغیر واقع نہیں ہوتا، وہ تعلق باللہ میں کامل استقامت کے درجے پر فائز رہتے ہیں. اور دوسرا حصہ فإن تغیر لا یتقدر، اگر تغیر واقع ہو تو وہ اس تغیر اس کو مقدر نہیں کرتا، اتنا شدید نہیں ہوتا، یہ صاحبان حال ہوتے ہیں.
یعنی وہ میل کچیل پیدا نہیں کرتا ان کے نفس اور ان کے قلب میں. تو یہ امام ابو القاسم القشیری کی رسالہ القشیریہ کی روشنی میں آج تصوف کی حقیقت و ماہیت کا مضمون مکمل ہوا. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس مضمون کو دیگر ائمہ تصوف کے اقوال کی روشنی میں جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.